أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے متعلق، یعنی جو بندہ اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر میں معتکف بن کے آ جاتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، وہ اعتکاف بیٹھنے والے کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خانہ خدا سے باہر تھا، بازار میں چلا جاتا تھا، گھر میں بیٹھا ہوتا تھا، گلی میں لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تو ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت جھوٹ، چغلی، غیبت اور کئی طرح کے زبان کے ذریعے گناہ ہو جاتے تھے، پاؤں کے ذریعے گناہ کی طرف چل کے جاتا تھا، ہاتھوں کے ذریعے اس سے گناہ ہو جاتے تھے۔ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ جائے گا اور اعتکاف بیٹھ جائے گا تو ان سارے گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کی برکت ہے نا۔ باہر بیٹھا تھا تو لوگوں سے غیبت، گلہ، شکوہ، زبان کا غلط استعمال، نظر کا غلط استعمال، اسی طرح ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال تھا۔ جب اللہ کے گھر میں آ گیا تو یہ اعتکاف کی برکت ہے کہ اعتکاف معتکف کو ان سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کا فوری پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ معتکف کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، کہ وہ اعتکاف معتکف کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، فرمایا کہ اعتکاف والے شخص کو اسی طرح ثواب دیا جاتا ہے جس طرح باہر بیٹھا شخص نیکی کے کام کرتا ہے۔ جو معتکف نہیں باہر بیٹھا ہے وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، مسلمان سے ملنا بھی ثواب کا باعث ہے، لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتا ہے، بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے، مسلمانوں کی قبروں پہ حاضری دیتا ہے، والدین کی زیارت کرتا ہے اور کئی نیکی کے کام کرتا ہے۔ باہر وہ شخص سارے کام کر کے جو ثواب کما رہا ہے نا، اعتکاف میں بیٹھا شخص اگرچہ وہ یہ کام کرتا نہیں، کیونکہ قبر پر حاضری کے دینے کے لیے جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسی طرح کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اسی طرح وہ مسلمانوں کی قبروں پر قبرستان میں زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو باہر بیٹھا شخص یہ ساری نیکیاں کر کے جتنا ثواب کماتا ہے، معتکف آدمی مسجد میں بیٹھا ہے یہ کام نہیں کر رہا لیکن اللہ رب العزت ان سارے کاموں کا ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے اعتکاف کی برکت۔ تو یہ دو فائدے، پہلا فائدہ کیا کہ اعتکاف معتکف کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ باہر بیٹھا شخص جتنی نیکیاں کر کے ثواب کما رہا ہے یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سارے کا سارا ثواب وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، خوش قسمت ہیں اور مقدر کے سکندر ہیں وہ لوگ جو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ یار کوئی عام آدمی کسی عامی شخص کے دروازے پر چلا جائے، مہمان بن جائے تو وہ بحیثیت میزبان اس مہمان کی قدر کرے گا، عزت کرے گا اور کوئی اس کی خدمت میں کمی بیشی نہیں ہونے دے گا۔ ایک عام انسان جب اس کے دروازے پر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ اس کی ضرور عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ تو بندہ خدا، تو خدا کے گھر کا مہمان بن چکا ہے تو میرا رب کیسے تجھے محروم کرے گا۔
تو یہ ساری سعادتیں ہیں، اور یہ سعادتیں وہ بندہ حاصل کر رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ گیا، 10 دن اپنی بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، خیش قبیلے کو چھوڑا، وسیب برادری کے لوگ چھوڑے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کے بیٹھا ہے، تو اللہ اس کی ضرور حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے میدان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔